کل یہی آیت پڑھی گئی تھی اور اس کے اندر جو شروع کا جو ٹکڑا تھا اچھے بول یعنی دعوت و تبلیغ، دوسروں تک دین کی بات پہنچانے کے تعلق سے بات کی گئی تھی کہ اس کے پہنچانے کے سلسلے میں کیسی شروعات ہوئی ہے، اور وہ پہنچانا، دین کی بات پہنچانا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اور اچھا اور اہم عمل بتلایا گیا اور قرآن میں بھی بتلایا گیا، اور اسی کی کل تفصیل بھی کی گئی تھی۔ آج یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو آدمی اچھی بات بتاتا ہے اور خود بھی نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی۔ اچھے اعمال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اوپر دو چیزیں لاگو کی گئی ہیں، ایک کرنے والے کام جس کو ہم عبادات کہتے ہیں، جس کی کرنے کی وجہ سے آدمی کو نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، اور ایک نہ کرنے والے کام کہ جس کے نہ کرنے کی وجہ سے بھی آدمی کو نیکی ملتی ہے اور ثواب ملتا ہے، لیکن دونوں کا درجہ الگ ہے۔ مثلاً ایک جائز کام ہے نماز پڑھنا، اس کا ثواب الگ، اور ایک ہے شراب پینا، اس سے بچنا، اس کا ثواب الگ، دونوں کے درجے اور دونوں کا ثواب الگ الگ۔ لیکن عبادات میں آدمی جو نیک کام کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اور گناہوں سے جو بچ رہا ہے اس سے بھی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، دونوں کے ذریعے سے بھی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ عبادات کے ذریعے سے جیسا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک تو ہے ظاہری عبادت جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، آدمی کو دنیا کے اندر تو ظاہری اعتبار سے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس کا بدلہ قیامت کے دن ثواب ہے، اجر ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے اندر بہت سارے فوائد رکھے گئے ہیں۔ مثلاً فرمایا کہ نماز آدمی کو بے حیائی سے روکتی ہے، گناہوں میں سب سے زیادہ اور بڑا اور آدمی کو تنزلی کی طرف اور ایمان سے زیادہ نکالنے والا جو گناہ ہے وہ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، ننگاپن ہے، ننگا ناچ ہے، بد نظری ہے، کہ آدمی اس کے ذریعے سے بہت جلد گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور بہت جلد ایمان اس کا ختم ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بے حیائی ختم ہوتی ہے، فحاشی ختم ہوتی ہے۔ ایسے ہی نماز بے حیائی سے جیسا روک رہی ہے، ایسے ہی دوسرے جو بہت سے فائدے ہیں، آدمی نماز کے برکت سے پاک صاف رہتا ہے۔ ظاہری جو ہم فوائد دیکھ رہے ہیں، نماز کی وجہ سے آدمی پاک صاف رہتا ہے، جیسے فرمایا بدن کا پاک ہے، کپڑے پاک ہے، جگہ پاک ہے، اور جتنی دیر آدمی مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے اتنی دیر آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں نماز کی برکت ہے جو ظاہری اعتبار سے ہم کو دکھائی اور دیکھنے میں ملتی ہیں۔ آج کل کی جو سائنس ہے وہ تو بہت زیادہ ترقی کی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت زیادہ چیزیں آدمی کو معلومات بھی ہو رہی ہیں کہ آدمی اگر صحیح رکوع کرتا ہے تو اس سے یہ بیماری دور ہوتی ہے، صحیح سجدہ کرتا ہے تو اس سے بیماری دور ہوتی ہے۔ میں یہ بات بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، حدیث کی اور قرآن کی روشنی میں ظاہری اعتبار سے عبادت کا جو اثر ملتا ہے اس کا آدمی محسوس بھی کرتا ہے۔ آدمی آگے اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی اگر کوئی حاجت ہو آؤ اور اللہ سے 2 رکعت حاجت کی نیت کر کے نماز پڑھو اور دعا مانگو، اللہ اس کی قبول کرے گا دعا۔ ہاں اس کے طریقے الگ ہیں، جیسے اکثر حدیثوں میں بتایا جاتا ہے آدمی کو جو مانگا ہے اگر اس کے مناسب دینے کا وہ وقت ہے تو اس کو دے دیا جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے بدلے میں کوئی اس کی مصیبت ٹلا دی جاتی ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اللہ قیامت کے دن، جیسے میں نے بتایا بعض چیزیں قیامت کے دن بھی اس کے اجر کا ذریعہ بنتی ہیں، اٹھا کے رکھی جاتی ہیں دعا۔ تو فرمایا نماز ایک موٹی بات یہ ہے کہ اس کا اٹھک بیٹھک اور ہمارا سلام پھیرنا، نماز
رکوع کرنا، سجدہ کرنا ظاہری اعتبار سے تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہری اعتبار سے تو ہمیں کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری اعتبار سے بھی اس کا ثواب بہت، اس کا بدلہ بھی دنیا کے اندر بہت ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تلاوت لے لیجیے آپ۔ حدیث پاک میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نور آ کر قریب آنا چاہتا ہے، جیسا نور قریب آ رہا ہے تو میرا گھوڑا اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، میرا بچہ پاس میں پڑا سو رہا ہے، تو پھر میں نے تلاوت کی آواز آہستہ کر دی، پھر جیسا میں پڑھنا زیادہ شروع کرتا ہوں تو پھر وہ نور قریب ہوتا ہے تو پھر میرا گھوڑا بدکنے لگتا ہے، تو پھر میں نے آواز، اس طرح یہ سلسلہ فجر تک جاری رہا۔ ایک تلاوت کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی کو اس کا ثواب، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں الف لام میم، الف میں 3 حرف ہیں، الف ہے، لام ہے، میم ہے، الف میں 3 حرف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں اللہ کی جانب سے حدیث پاک میں فرمائی گئی ہیں، اس سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن اس کا ظاہری ثواب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اس کے ذریعے سے سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے، گھروں میں سکون نازل ہوتا ہے، گھروں کے اندر سے شرارت کو ختم کر دیا جاتا ہے، جیسے فرمایا گیا ہے سکون نازل ہوتا ہے اور رحمت کو نازل کیا جاتا ہے، رحمت ڈھانک لیتی ہے، سکینت تم پر نازل ہوتی ہے، یہ چیزیں تلاوت کی وجہ سے، جیسے فرمایا گیا ہے دنیا کے اندر جس طرح چیزوں کو زنگ لگتا ہے اسی طرح تمہارے جسم میں، جو تمہارا جسم کا جو سردار دل ہے اس کو بھی زنگ لگتا ہے، لیکن اس کو وہ زنگ ہٹانے کے لیے اللہ کا ذکر کام اور اثردار ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ زنگ ختم ہوتا ہے، اور ذکروں میں سب سے بڑا ذکر تلاوت قرآن ہے۔ جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا لوگ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر سکون کو تلاش کرنے کے لیے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک چکر کاٹ رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں سکون تو میرے ذکر میں ہے۔ جہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے، آج بھی دیکھ لیجئے ماحول میں، گھر کی بڑی عورتیں کہتی ہیں اور بہت سارے، بھئی یہاں پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہاں پر کوئی گناہ کا کام نہ کرو۔ تو وہ لوگ آپ دیکھ لیجئے جہاں پر گھروں میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہو اور اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہو، وہاں سے شیطان کے شرارت اور فتنے، حاسدین کی حسد اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس کے جو انتشار کا ذریعہ بنتی ہوں ختم ہو جاتی ہیں، مگر شرط ہے قرآن کی تلاوت کی بھی جائے۔ بہت سارے بیماروں کے پاس آپ قرآن پڑھو، بہت سارے بیماروں کے پاس آپ قرآن پڑھو، لوگ جو بے چینی کرتے ہیں بیماری کے وقت، آپ تھوڑا سا قرآن پڑھو، آرام ہو جاتا ہے ان لوگوں کو۔ اور بہت آپ تجربہ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر جو بے چینی اور بے اطمینانی اور ذہن کے اندر جو ٹینشن وغیرہ، غم وغیرہ ہے، تو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی برکت سے وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہوتی ہے۔ ایک دم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آدمی محسوس کرتا ہے نا عصر سے مغرب کے درمیان، آہا موسم بڑا سہانا ہے، تو لوگ محسوس بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی یہاں پر سکینت نازل ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے بھئی آپ کے گھر میں آئے تو بڑا سکون ملتا ہے۔ بھئی سکون کہیں کا؟ مالداری کا سکون؟ ارے مال کا سکون نہیں، اسباب کا سکون نہیں، گداؤں کا سکون ارے نہیں، پیسے کا ارے نہیں، سکون تو وہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا نام اور قرآن کی تلاوت اور نماز کی زیادتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرشتوں کی زیادہ آنے جانے کی جو وہاں پر قطاریں لگائے رکھی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہاں پر رحمت بھی نازل ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے سکون کا معاملہ بھی نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ تلاوت کی ظاہری برکت ہے۔ جس طرح آدمی تلاوت کرتا ہے تو آخرت میں اس کا اجر ہے، تو تلاوت یعنی اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کی برکت سے وہ ظاہری اثر بھی اس کا دیکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ روزہ دیکھ لیجئے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، بھئی دن بھر بھوکا رہ رہا ہے، کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ ہوا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اس کا اجر قیامت کے دن ملے گا،
اور آدمی ایک روزے دار ایسا ہوگا کہ جو روزہ رکھنے والا ہوگا، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں وہ داخل ہوگا۔ آخرت کا ثواب، دنیا کا کیا ثواب؟ بھائی دنیا کا ثواب یہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات اس کے اندر تقویٰ آتا ہے، تقویٰ آتا ہے۔ تقوی کا مطلب اس کے اندر اللہ کے احکام کی کرنے کی جو جذبہ ہے، اللہ کے احکام کے کرنے کا وہ آتا ہے، اور گناہوں سے رکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں تقویٰ۔ اور قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے جس کے اندر حرام کام سے رکنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نقد انعامات اس کو دنیا کے اندر دیتے ہیں۔ کیا نقد انعامات دیتے ہیں؟ کہا کہ وہم گمان میں اس کو نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق دیتے ہیں۔ وہ رزق کی بندش لگ گئی، دکان نہیں چل رہی، حالات بہت آ گئے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں اس کو ہم ایسے جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوتا، من حیث لا یحتسب۔ اور فرمایا اس کی جو مصیبتیں آنے والی ہیں، بلائیں آسمان سے آنے والی ہیں، ٹلا دی جاتی ہیں حرام کام کے رکنے کی وجہ سے، غلط کام کے رکنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا اور اس کو ایسی مشکلات اور آزمائشیں جو اس کے اوپر آ چکی ہیں وہ بھی ہٹا دی جاتی۔ تو یہ ظاہری برکت ہے، باطنی برکت تو الگ ہے۔ تو روزے کی برکت یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے جو کام کرنے کو کہا گیا بندہ وہ کرتا ہے، جو اس سے رکنے کو کہا گیا اس سے رکتا ہے۔ تو اس کی برکت سے اللہ فرما رہے ہیں کہ بندہ پریشان حال ہوتا ہے، رزق کی بندش لگ گئی، حالات آ گئے، مصیبت سے دوچار ہو گیا، لیکن اللہ اس کی برکت سے یہ ساری کی ساری الجھنوں سے اس کو چھٹکارا دلا دیتا ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے۔ اور آگے چلیے، صلہ رحم ہے۔ بہت سارے نیک اعمال ہیں، موٹے موٹے بتا رہا ہوں میں۔ صلہ رحم ہے مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنے کا مسئلہ۔ اللہ فرما رہے ہیں جو رشتہ داری تیرے سے جوڑتا ہے تو بھی اس سے جوڑ، اور جو تجھ سے رشتہ داری توڑتا ہے اس سے بھی جوڑ۔ اس کی برکت کیا ہوتی؟ اس کی برکت یہ ہوتی، اللہ فرما رہے ہیں اس سے رزق میں اور عمر میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ ایک تو ہے آخرت میں اس کا ثواب۔ آخرت میں اس کا ثواب کیا ہے کہ جو رشتہ تیرے سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور تو اس کو جوڑ رہا ہے، تو قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو عرش سے وہ رشتہ داری لٹکے گی اور کہے گی اے اللہ اس نے مجھ کو جوڑا تھا، حالانکہ سامنے والا توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، جب تک آپ اس کی مغفرت نہیں کریں گے میں یہاں سے ہلنے والی نہیں ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی۔ ٹھیک ہے آخرت کی فضیلت ہے یہ، لیکن دنیا کی فضیلت کیا ہے؟ دنیا کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی رشتے کو جوڑتا ہے سامنے والے کے توڑنے کے باوجود، حدیث میں ہے الفاظ، بھائی آپ جس سے مل رہے ہیں سامنے والا بھی مل رہا ہے، ہم بھی مل رہے ہیں، رشتہ ہے چلو، لیکن ایک آدمی ہے جو رشتہ داری خاص ہے دور کی ہو، لیکن انہیں ہم سے دور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تھوڑا سا ہے، تھوڑی سی کمائی ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سارے کام نکال دیتے۔ آدمی بولتا ارے میں سوچا بھی نہیں تھا کام نکل گیا۔ عمر میں برکت مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے وقت میں بہت سارا کام اس کا کرا دیتے ہیں۔ بھائی پہلے سے عمر بھی متعین ہے، رزق بھی متعین ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کے آنے سے پہلے رزق بھی متعین کر دیے، عمر بھی متعین کر دیے، کب مرنا ہے، کیسے حالات اس کے اوپر آنا ہے، سب متعین کر دیے۔ لیکن حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑے سے وقت میں بہت سارا جو کام آپ کے سر پر ہے، اللہ میاں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ کام آسانی کے ساتھ نمٹا دیتا ہے۔ ارے کیا کرنا اتنا بڑا ہے، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی برکت سے بہت سارے ایسے مشکلات کام جو رزق کے ذریعے سے آنے والے ہوں، چاہے عمر کے ذریعے سے، ارے بھائی 10 دن کا کام ہے کیسا کروں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو 2 دن میں کام نمٹا دے گا۔ ہوتا ہے ایسا، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی زبان سے نہیں بولنا۔ اللہ کو نہیں معلوم، ہم زبان سے بول رہے ہیں، دل سے بول رہے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے نا۔ ایسے ہی لے لیجیے صدقہ، ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے،
حدیث مبارکہ میں ہے ایک آدمی ایک کھجور دیا صدقہ، اخلاص سے دیا، دکھلاوا اس کے اندر نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، اللہ کو کسی کو بتانا مقصود نہیں ہے، آخرت میں اس کا ثواب الگ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ صدقے کو پالتے ہیں، کہتے ہیں پالتے 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 اتنا بڑا کرتے ہیں، جب بندہ قیامت کے دن دیکھے گا اللہ میں تو اتنا زیادہ دیا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ بولے گا تیرے اخلاص کی برکت یہ ہے کہ جب یہ چیز ہمارے پاس آ گئی تو جس طرح دنیا والے حفاظت کر کے اس کا بدلہ دیتے ہیں، ہم بھی ہمارے شان کریم کے مطابق اس کی حفاظت کر کے آج تو حیثیت سے تو دیا تھا دنیا کے اندر، آج ہماری حیثیت سے ہم تیرے کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کیا بڑی ہوگی کہ اس کا بدلہ اگر اس کی طرف سے اگر مل جائے۔ آخرت کا ثواب، دنیا کا ثواب کیا ہے؟ کہا کہ دنیا کا ثواب یہ ہے کہ آدمی جب صدقہ دیتا ہے اس کے اوپر آنے والی بلائیں، اس کی اولاد کے اوپر آنے والی بلائیں، اس کے کاروبار کے اوپر آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں، بیماریاں جو اس کو لپیٹ میں لینے والی ہوتی ہیں۔ دنیا کا فائدہ بتا رہا ہوں، ایک تو ہے دین کا، آخرت کا فائدہ، دنیا کا فائدہ بیماریاں جو آنے والی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھو ایک کروڑوں روپے کی بیماری ہے لیکن آدمی تھوڑا سا صدقہ دیا ختم ہو جاتی ہے۔ ایک سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں، بہت سارے لمبے واقعات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک آدمی جو ہے، ایک چڑیا آئی آ کے شکایت کری حضرت سلیمان کو، اے اللہ کے نبی یہ بندہ میں جب بھی انڈے دیتا ہوں آ کے توڑ دیتا، میں جب بھی انڈے دیتا ہوں آ کے توڑ دیتا، جب بھی موسم آتا انڈے دیتا ہوں توڑ دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بولنے لگے اچھی بات ہے، انڈے دیتا توڑ دیتا۔ دو جنات کو بلے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنات کے اوپر بھی دیا تھا نا بھائی قبضہ، دو جنات کو بلا کے بولے انہیں جہاں پر چڑیا انڈے دے رہی ہے اس کو لے جا کے اس کے گھونسلے کے پاس جو ہے دونوں آپس میں ٹھہرو، جب یہ آدمی آیا تو اس کو سزا دیو۔ آپ کو معلوم ہے جنات کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے مقابلے میں طاقت زیادہ دی، تو ٹھیک ہے ٹھہر گئے۔ جب وہ ٹھہرانے کے بعد ٹھیک ہے بھائی تیری شکایت دور ہو گئی چلے جا، ہم ہماری طرف سے جو نگران مقرر کرنا تھا کر دیے، چلے گئے۔ جب واپس پھر آئی تو سلیمان علیہ السلام بولے ارے پھر شکایت لے کے، میں تو کل چند دن پہلے جو تو انڈے دینے سے پہلے میں تو جنات کو ٹھہرایا تھا، پھر کہیں کو آئی نہیں پھر توڑ دیے۔ تو جنات کو بولے کہ بھائی ذرا ڈھونڈ کے آؤ کہاں گئے یہ لوگ، حالانکہ میں نے تو حکم دیا تھا کہ ان کی نگرانی کرو، کہاں گئے یہ لوگ؟ جب دیکھنا شروع کرے تو ایک مشرق میں ملا ایک مغرب میں ملا، ایک مشرق میں ملا ایک مغرب میں ملا۔ سلیمان علیہ السلام بولنے لگے ارے کیا ہوا بھائی، ایسی حالت، سب پریشان ہیں جنات، اللہ تعالیٰ طاقت دیا تھا وہ لوگ جنات پکڑ کے لے، ان کے بے حال ہے بیچاروں کی، ہڈیاں بوٹیاں جو بھی ہیں ان کے حساب سے ٹوٹے ہوئے ہیں، زخمی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام پوچھے کہ کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے آپ کی؟ تو بولنے لگے ارے بات دراصل یہ ہے کہ آپ جب حکم دیے ہم تیار تھے مارنے کے واسطے، اس کو سزا دینے کے واسطے، جھاڑ پہ چڑھنے کے واسطے آیا، بیوی کپڑے دھو رہی، ایک فقیر آیا، فقیر آ کے بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ بیوی بولی ارے بھائی جا، بیوی کو انہیں بولا ارے جا وہ روٹی دے دے، میں آدھی روٹی کھایا، ایک روٹی تو بنائی تھی نا، آدھی کھایا آدھی دے دے فقیر کو۔ تو انہیں بولی ارے جاؤ تم جا کے دیو، تمہارا کام خالی ایک ہی کرنا، ہو بیچاری چوڑی انڈے دے رہی، اس کو توڑ دیتے خواہ اس کو پریشان کرتے، تم جا کے دیو۔ ارے جا کے دے بھی، ارے میں نے دے دی، تم جا کے دیو۔ انہیں اترا آدمی، آدھا جھاڑ چڑھا تھا اور جنات تیار تھے، آدھا جھاڑ چڑھا پھر نیچے اترا گیا، جانے کے بعد وہ روٹی لیا جو بچی تھی وہ فقیر کو دیا، پھر اوپر آیا آ کے توڑ دیا۔ جیسا انہیں روٹی دے کے اوپر آ رہا ہے تو ایک فرشتہ آیا آسمان کی طرف سے، فوراً اللہ تعالیٰ مدد اتارتا ہے صدقہ دینے کے بعد۔ ایک فرشتہ آیا، بولا اچھا وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ انہیں جو اللہ کی طرف سے حکم تھا وہ کرنا تھا، اور صدقہ جو ہے بلاؤں کو اس انسان کے اوپر آزمائش اور مشکل، بیماری، آسمان کی آفت، زمین کی آفت، ہر چیز سے حفاظت ہوتی صدقے کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتہ ہے، ایک لات اس کو مارا انہیں مشرق میں، ایک لات اس کو مارا انہیں مغرب میں، اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچنا، کیونکہ صدقہ دیا نا، وہ صدقے کی برکت سے فرشتہ آ گیا۔
تو ایسے ہی یہ تو اسرائیلی روایت ہے، ایسے ہی فرمایا انسان جب صدقہ دیتا ہے تو اس کے اوپر آنے والی مصیبتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں بہت ساری۔ ہاں اگر کچھ آ رہی ہیں تو ہمارے اخلاص میں، ہمارے مال میں کچھ کمی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتے ہیں، ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو پرکھنے کے لیے، ایمان کو جانچنے کے لیے۔ تو نیک اعمال کا ظاہری اثر یہ بھی ہے اور گناہوں سے بچنے کا اثر یہ بھی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں جو آدمی گناہوں سے بچ کر نیک زندگی گزارتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم مزیدار زندگی دیتے ہیں، مزیدار زندگی دیتے ہیں۔ اللہ میاں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ تو کہا کہ نیک اعمال، تو وہی بتایا گیا جو آدمی اچھے بات کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ آگے فرمایا کہ نیک عمل بھی کرتا ہے، تو اچھی بات جب کر رہا ہے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو بولے بھائی نماز کو چلو، نماز کو چلو، انہیں بولا نماز نہیں پڑھتا، تو کم از کم تو جماعت والے بولتے نا بھائی، تو جماعت والے بولے کہتے ٹھیک ہے بھائی آپ اگر نماز کو نہیں آ رہے تو یا جو بچے کھیلتے ہیں نا آپ کونے پہ بیٹھے ہوئے رہتے ڈنڈا لے کے، کم از کم بولو ان لوگ تو بولو، جاؤ بول کے تم نہیں آئے تو نہیں آئے۔ ایک دن بولا، 2 دن بولا، 3 دن بولا، ایسا بولتے گیا تو بچے بولے کہتے لوگ بولے تم بول رہے ہیں تم کہیں کو نہیں آ رہے، تم بھی تو چلو ساتھ میں۔ ایک دن انہیں بھی آتا۔ ایسے ہی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ آدمی کے اندر جو برائی رہتی اس کے خلاف آدمی زیادہ کوشش کرتا ہے تو آدمی کے اندر سے وہ برائی ختم ہو جاتی۔ مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی، میرے اندر اگر جھوٹ کی عادت ہے تو میں جھوٹ کے خلاف، کہ جھوٹا آدمی ایسا ہے، جھوٹا آدمی جہنمی ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایسا نقصان ہوتا، جھوٹا آدمی منافق ہے، سچائی آدمی کو ہر جگہ نجات دلاتی ہے، یہ ہر وقت میں بولتے رہتا ہوں اور کوشش بھی یہی کرتا ہوں کہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چوری کی عادت ہے، چوری کی جتنی بھی بری عادتیں ہیں وہ آدمی کے ذہن میں لے کے آتا ہوں، بار بار اس کی برائی کا تذکرہ کرتا ہوں، بار بار اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، اچھی بات کرتا ہوں۔ اور یہاں تک کہ میں آپ کو بولوں، ایک ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا، جب بھی انہیں ایک وہ کر لیا تھا، میرے سے اگر کوئی بھی گناہ ہو گیا، جیسا آدمی بد نظری کر لیا، غلط نگاہ پڑھ لیا، تو انہیں وہ کرتا تھا جیسا غلط نگاہ پڑھیں تو فوراً جیب میں 5 روپے رکھ لیتا تھا، 5 روپے دے دیتا تھا، جا کے 2 رکعت پڑھتا تھا۔ تو اتنا پابند تھا انہیں، اتنا پابند تھا، مہاراشٹر کا تھا ہمارا، پڑھنے کے ساتھ ساتھی تھا، اتنا پابند تھا، اتنا پابند تھا کہ جب بھی میں بولا کیا دے رہا ہے، صبح سے شام تک 5-10 روپے یہ خرچ کر رہا، کیا ہے تیری ترتیب؟ تو انہیں بولا میرا صبح سے شام تک کا یہ نظام ہے، بلکہ زندگی کا میں نظام بنا لیا، میرے سے جتنا بڑا گناہ ہوتا فوراً میں اپنے آپ کو نفس کے خلاف مجاہدے میں نفس کو ڈال کر نماز فوراً آ کے جب بھی گناہ ہوا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور مال بدنی عبادت کرتا ہوں، پھر مال سے محبت رہتی آدمی، مال 5 روپے صدقہ کر دیتا ہوں۔ ہوتے میری اب کیفیت یہ ہے، انہیں اپنی زبان سے سنایا کہ جب میں حدیث پڑھتا ہوں، کوئی حدیث میرے کو اگر سمجھ میں نہیں آتی تو خواب میں میرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وہ حدیث سمجھاتے، یہ کیفیت ہو گئی تھی میرے کو صاحب میں بلاؤ۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد تفسیر کرے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلیے کے بارے میں، تو انہیں جیسا ہمارے استاد تفسیر اور تشریح کرے، حدیث کی وضاحت کرے، تو انہیں خواب اس کے برخلاف دیکھا، آ کے صبح میں ہمارے استاد کو سنایا، تو استاد بولے تفسیر کرنے میں میرے سے غلطی ہو گئی، تو جو خواب دیکھا وہ صحیح ہے، تو جو خواب دیکھا۔ تو یہ حالت ہو جاتی ہے آدمی کو، اللہ تعالیٰ ایسا نگران ہوا۔ بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ ہے، آدمی کو جب گناہ سے بچ کر نیک اعمال کے اوپر آدمی عبادات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مزیدار زندگی دیتے ہیں، آخرت میں ثواب الگ ہے۔ تو وہی بتا رہے آدمی جب نیک کام کو بولتا ہے تو آدمی جب خود نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے، اور جب یہ 2 چیزیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں۔ یہ بتائی گئی۔